تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام، 3 روزہ ضمانت مل گئی اور توہین عدالت کی کارروائی پر سماعت ہوگی۔ دوسری جانب آزادی اظہار پر وار، بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی کی گرفتاری اور بدترین تشدد کا کون ہے ذمہ دار؟ ہر پاکستانی اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے۔ جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جتنا ناروا سلوک کیا گیا، کیا اس سے صحافت دم توڑ دے گی؟ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام، 3 روزہ ضمانت مل گئی اور توہین عدالت کی کارروائی پر سماعت ہوگی۔ دوسری جانب آزادی اظہار پر وار، پرانے پاکستان میں سچ بولنا دشوار، بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن جمیل فاروقی کی گرفتاری اور بدترین تشدد کا کون ہے ذمہ دار؟ تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی اب کیا ہوگی؟ ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم خان سواتی صاحب۔ سواتی صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے۔ سواتی صاحب، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ان کا ارادہ تھا کہ مجھے رات 3-4 بجے گرفتار کریں، لیکن گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی۔ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا تو آپ کی جماعت کا کیا لائحہ عمل ہوتا پھر؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک فاشسٹ حکومت جس طریقے سے جمہوریت کے لبادے میں، تو ہر پاکستانی اس ملک پہ رہنے والا یا پاکستانی جو بیرون ملک پہ کام کرتا ہے اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ جتنا ناروا سلوک کیا گیا، کیا اس سے صحافت دم توڑ دے گی؟ کیا لوگ اپنی آواز آزادی صحافت کے لیے اور ملک اور جمہوریت کے لیے نہیں اٹھائیں گے؟ کیا لوگ یہ کہنا بند کر دیں گے کہ اگر اداروں کا یہ رویہ ہے تو پھر پاکستان کے مستقبل کا انتہائی ایک سوالیہ نشان ہمارے ذہن کے اندر بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں وہ ویڈیو کلپ دیکھ رہا جس میں وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر جہاز سے باہر ان کو ہتھ کڑیاں پہنانا، مجھے مطلب ہے کہ میں کم از کم جو ہے اپنے طور پر پریشان ہوں کہ ایک ایسا نوجوان جو صحافت کی اور آزادی کی آواز ہے اور جو وہ بات کرتا ہے جس کی پہلے وہ تصدیق ویریفائی کرتا ہے ان معاملات کو اور واقعات کو، اگر اس کو اس طریقے سے اس کی تذلیل کر کے جو وہ بتا رہا ہے، تشدد کر کے جو وہ بتا رہا ہے، یہ اپنا کوئی مقصد حاصل کر سکتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے لیے ایک سیاہ تاریخ مرتب کر رہے ہیں۔ کرپشن انہوں نے کی، منی لانڈرنگ انہوں نے کی، اب آزادی صحافت کا اور ایسے نوجوان کا جمیل فاروقی کا اس سے گلا گھونٹا نہیں جائے گا، اس سے معاملات خراب ہوں گے، اس سے جو ہے دوریاں پیدا ہوں گی، اس سے پورے صحافی وہ جو کبھی آپ کی بات کرتے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ضرور ہوں گے، اس لیے کہ آخر ان کے ضمیر کے اوپر بھی یہ وار ہے کہ آج جمیل فاروقی کو اس طریقے سے زد و کوب کیا گیا ہے، اس طریقے سے اس پر تشدد کیا گیا ہے، اس طریقے سے ان کی عزت کو مجروح کیا گیا ہے، تو کل ان کا نمبر بھی آنے والا ہے۔ جہاں تک رہا عمران خان کا، قانون اور آئین کے راستے ہمارے لیے کھلے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے خدا کے فضل سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سواتی صاحب، جیسے کہ آپ نے جمیل فاروقی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا، جمیل فاروقی جنہیں گرفتار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جنہیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، تو اتحادی حکومت آزادی اظہار رائے سے کیوں خائف ہے؟ اور دوسرا مقدمہ اسلام آباد میں، گرفتاری کراچی سے، تو ایسی انتقامی کارروائیوں سے ملک میں صحافت کا مستقبل کیا ہوگا پھر؟ نہیں، یہی میری بات مطلب کم از کم میری سمجھ سے یہ باہر ہے، آخر ہم نے بھی حکومت کی ہے، اور اگر کبھی ہماری حکومت نے زیادتی کی تو ہم نے جا کے کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ بتایا کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ اب وہ ہر دوسرے یا تیسرے دن اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو کراچی میں کیا کوئی ایٹم بم جو ہے وہ پھینکنے کے لیے گیا تھا، وہ واپس اسلام آباد نہیں آتا تھا، اس کے بچوں کو جو ہے نہیں معلوم، اس سے ان کو ملنے نہیں دیا، اور جو حالت وہ تفصیل بتا رہے ہیں یہ قطعاً بھی ان کی تذلیل نہیں ہے، یہ پوری صحافی برادری کی تذلیل ہے،
جتنا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی تذلیل ہے. اور آج اگر ان کو اس کے حق میں، جمیل فاروقی کے حق میں اگر کھڑا ہونے کی توفیق نہیں تو کل یہ بت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے گریں گے. اور اس سے قطعاً جو اچھے لوگوں کا جو ضمیر ہے وہ اور جاگے گا خدا کے فضل سے. اور اس سے مر مٹنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے جو ہے حوصلے پست ہو جائیں گے. جمیل فاروقی ایک آواز ہے، ایک ضمیر کا نام ہے. میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.